تو تصور نمبر 3 میں اب ہم یہ دیکھیں گے، ایکسپلور کریں گے کہ وہ مسکنسیپشنز کیا کیا ہیں۔ تو اس حوالے سے 2 بڑے غلط تصورات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، اور یہ تصورات تاریخ اسلام میں بھی آپ کو نظر آتے ہیں، یہ تصورات آپ کو اہل کتاب کے ہاں بھی جو مباحث رہے ہیں ان میں بھی آپ کو نظر آئیں گے، یعنی یہ مکاتیب فکر جو ہیں یہ اہل کتاب میں بھی موجود ہیں، اور جو دیگر فلاسفہ ہیں، جو فلاسفہ اور حکماء گزرے ہیں اس سے پہلے، وہ ان کے ہاں بھی آپ کو یہ مباحث مل جاتے ہیں، کیونکہ یہ مسئلہ اتنا بیسک ہے، اتنا بنیادی ہے کہ ہر بندہ اس پہ سوچتا ہے، کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو نہ سوچتا اس کے اوپر۔ تو اس لیے اس کے اندر پھر 2 مکاتیب فکر رہے، اور یہ دونوں اصل میں صحیح نہیں ہیں، دونوں ہی باطل ہیں، لیکن بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں بھی آپ کو دونوں قسم کے فرقے ملتے ہیں، قدریہ بھی اور چبریہ بھی۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا موقف کیا تھا، اور یہ جو عالم اسلام میں جب یہ لوگ رہے ہیں تو کہ کہاں سے یہ دلیل پکڑتے تھے، یہ بھی قرآن مجید کی آیات سے ہی دلیل پکڑتے تھے، تو ہم ان آیات کو بھی دیکھیں گے جہاں سے یہ لوگ دلیل پکڑا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ قدریہ کا تصور کیا ہے۔ قدریہ یہ کہتے ہیں، قدر سے قدریہ ہے، کہ قدریہ کے نزدیک انسان اپنے معاملات میں کلی اختیار رکھتا ہے، خود مختار ہے، یعنی کوئی تقدیر وقدیر نہیں ہے، انسان اپنی تقدیر خود لکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور کسی معاملے میں بھی انسان جو ہے مجبور محض نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ہے قدریہ کا تصور، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو قدریہ جو فرقہ رہا ہمارے ہاں، وہ قرآن سے استدلال کرتا تھا، یعنی قرآن کی آیات کی بنیاد پہ یہ بات کرتا تھا۔ اب وہ جو کوئی آیات جہاں سے وہ دلیل پکڑتے تھے وہ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کہاں سے وہ دلیل پکڑتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑی ہلاکت اور تباہی ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شریعت کا حکم لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے، ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، تو یہ اب کرتے خود ہیں نہیں کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تاکہ اس کے موضوع تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی اور وعید سنائی ہے ان کو کہ پھر ان کے لیے بہت سخت ہلاکت ہے۔ تو وہ قدریہ والے یہ کہتے ہیں دیکھیں ان کے ہاتھ میں اختیار ہے تبھی تو یہ ایسا کر رہے ہیں، ورنہ ان کی جرت کیسے ہوئی کہ اپنے پاس سے ایک بات لکھتے ہیں اور اللہ سے منسوخ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دے رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا اختیار ہوتا ہے ان کے اوپر کلی طور پر، تو اللہ تعالیٰ ان کو کرنے ہی نہ دیتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان جو ہے وہ کلی طور پر اپنا اختیار رکھتا ہے، کوئی تقدیر وقدیر نہیں ہے۔ اس طرح سورہ انفال کی آیت ہے کہ ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ یہ اللہ کی یہ سنت ہے کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی۔ یعنی ایک قوم جو ہے اگر صحیح چل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر انعامات جو ہے وہ ان کو انعامات دیتا رہتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جیسے ہی وہ غلط کام کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے۔ تو یہاں سے بھی جو قدریہ فرقہ تھا وہ دلیل پکڑتا تھا کہ دیکھیں انسان کے اپنے اعمال اس کا مطلب ہے کہ وہ موجب بنتے ہیں جو بھی اس کے اوپر آفات آتی ہیں۔ تو اگین یہاں سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان جو ہے خود مختار ہے، وہ اپنی تقدیر خود لکھتا ہے، کوئی اوپر اس کے تقدیر کی پابندی نہیں ہے۔ پھر سورہ مومن میں آتا ہے کہ اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، ٹھیک ہے، وہاں کہا جائے گا کہ آج ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی تھی۔ سیدھی سیدھی بات ہے۔ قدریہ کہتے تھے کہ نہ تو اللہ خود کہہ رہے ہیں جو بندہ کام کرے گا عمل کرے گا اس کے مطابق اس کا حساب کتاب ہوگا، لا ظلم اليوم، کسی پر ظلم نہ ہوگا، ان اللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد جو ہے حساب لینے والا ہے۔ سورہ کہف میں آتا ہے وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، ٹھیک ہے، تو یہ صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب جس کا چاہے مان لے چاہے انکار کر لے، یہ بھی اختیار انسان کے پاس ہے۔ تو قدریہ جو فرقہ تھا وہ یہاں سے ان آیات سے دلیل پکڑتا ہے۔ سورہ نام کی آیت ہے کہ سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء، آیات ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ یہ انقریب جو ہے یہ مشرک کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، نہ ہی ہمارے باپ دادا شرک کرتے، اور نہ ہی ہم کسی بات کو حرام ٹھہراتے۔ کذالک کذب الذین من قبلہم حتی ذاقوا بأسنا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں جیسا کہ ان کے بڑے جھوٹ بولتے تھے یہاں تک کہ جو ہے انہوں نے عذاب کا مزہ چکھ لیا، ٹھیک ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ بات ان کی غلط ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے،
یہاں سے بھی قدریہ جو فرقہ تھا وہ ضعیف پکڑتا تھا کہ اگر تو یہ مجبور محض ہوتے، اگر تو ان کے اوپر تقدیر کی پابندی ہوتی تو پھر یہ بات تو اللہ تعالیٰ نہ کہتے، یہاں پہ رد کر دی ان کی بات اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ کچھ آیات تھی جن کی بنیاد پہ، اچھا ایک اور آیت دیکھیں سورہ روم کی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو چکا ہے، یہ لوگوں کی اپنی ہاتھوں کی کمائی ہے، لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بعض اعمال کا مزہ چکھائے اور تاکہ وہ پلٹ آئے۔ تو یہ ساری آیات جو ہیں کس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ بالکل جو ہے یہ انسان خود رسپانسبل ہے۔ سورہ شورى کی آیت میں ہے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، ٹھیک ہے، جو بھی تم پہ مصیبت پڑتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہوتے ہیں، وہ تو الگ بات ہے کہ اللہ بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ تو یہ سارے جو ہے بیسیکلی دلائل ہیں جو وہ قدریہ فرقہ پیش کرتا تھا، اور باقی قرآن کی آیت سے تو یہ لگ رہا ہے کہ انسان خود رسپانسبل ہے، کوئی تقدیر وقدیر نہیں ہے۔ اچھا پھر اس کے بالکل برعکس ایک اور کانسیپٹ تھا جبریہ کا کانسیپٹ، ٹھیک ہے، قدریہ یہ کہتے تھے کہ کوئی تقدیر وقدیر نہیں ہے، ہم خود ہی خود مختار ہیں، قادر ہیں اپنی زندگی کے۔ اس کے برعکس جو ہے وہ دوسرا فرقہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ نہیں جی، تقدیر مکمل طور پر ہمارے اوپر نافذ ہے، ہمارا کوئی اختیار نہیں۔ تو جبریہ کے نزدیک انسان اپنے معاملات میں مجبور ہے، محض بالکل مجبور ہے اور کچھ اختیار نہیں رکھتا، ٹھیک۔ اچھا اب یہ جو فرقہ تھا یہ بھی قرآن سے استدلال کرتا تھا، تو سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے جیسے کہ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبع کر دیا تھا، یعنی اس بات یہ بنی اسرائیل کے لکھ دیا تھا کتاب میں کہ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، کہ یہ تم یقیناً 2 مرتبہ زمین میں فساد مچاؤ گے، اور یقیناً جو ہے تم فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ۔ تو یہاں پہ جبریہ کہتے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا ہوا ہے کہ انہوں نے 2 دفعہ فساد مچانا ہے، تو انہوں نے 2 دفعہ فساد مچایا، یہ تو پہلے سے طے تھا، اس کے مطابق ہی ہوا ہے، تو یہاں تو کوئی اختیار نہیں ہے انسان کا، نظر آتا۔ پھر سورہ حدید میں آتا ہے کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، ٹھیک ہے، جو بھی مصیبت تم پہ آتی ہے چاہے جو زمین سے یا تمہارے جیوں کی طرف سے، یہ اس سے پہلے کہ وہ مارز وجود میں آئے وہ اس سے پہلے لکھی ہوتی ہے، ٹھیک۔ تو وہ بات کہ یعنی جبریہ کہتے تھے کہ یہ تو پہلے سے لکھا ہوا ہے جو مصیبت آئے گی، کہ ہماری اپنا کیا مسئلہ رہ گیا اس کے نذالک اللہ یسیر، اللہ تعالیٰ پر یہ بہت آسان ہے۔ تو وہ آیت کو پیش کرتے تھے کہ یہ تو ہمارے اوپر بالکل یعنی کوئی ہمارا اختیار نہیں ہے۔ پھر آتے ہیں سورہ نساء کی آیت ہے کہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، ٹھیک ہے، یہ جو منافقین کا طرز عمل تھا کہ اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف سے ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے تھے۔ تو ان کو اللہ کیا فرماتے ہیں کل من عند اللہ، وہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، یہ کیسی قوم ہے، یعنی ان کو بات سمجھ نہیں آتی، چھوٹی سی بات سمجھ نہیں آتی۔ تو اس سورہ انسان میں آتا ہے کہ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، ہم پہلے آیت دیکھ چکے ہیں کہ تم چاہ ہی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ تو جبریہ فرقے والے کہتے تھے کہ یہ تو اللہ کہہ رہے تم ایک بندہ چاہ ہی نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، تو پھر تو کیا ہمارا اختیار رہ گیا۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ سورہ نام میں آتا ہے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر کوئی جو ہے اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو تمہیں اس کے نقصان سے بچا سکے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور تمہیں خیر پہنچانا چاہے فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ اس پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر پوری طرح کامل اختیارات رکھتا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہی حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ وَهُوَ قاہر فوق عبادہ، یہ اتنی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ ہے، اب اس میں کہاں گنجائش رہتی ہے کہ ہمارے پاس اختیار ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ دونوں قسم کے جو فرقے ہیں وہ دلائل قرآن سے تلاش کرتے ہیں، اور قرآن میں موجود ہیں آیات جو کہ دونوں کو سپورٹ بھی کرتی ہیں۔ تو خیر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا معاملہ ہے، لیکن یہ ہے کہ پہلے جو ہے اس کے فوائد اور نقصانات ہم دیکھ لیتے ہیں۔ دونوں فرقے جو ہیں ان کے بارے میں کلیئر ہو گیا ہوگا آپ کو
اس کے فائدے نقصانات بھی دیکھ لیتے ہیں. پھر اگر آپ کو سمجھ آ جائے گی، یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی امید ہے، تو پھر انشاءاللہ ہم اس کے مسئلے کے حل کی طرف بھی جائیں گے. تو دونوں نظریات جو ہیں گمراہ کن دونوں. اچھا، دونوں کے اپنے کچھ فوائد و نقصانات ہیں. لیکن قدریہ فرقہ جو ہے یا قدریہ سوچ جو ہے، اگر کوئی شخص اپنا لے گا تو اس کا فائدہ کیا ہے کہ عمل پر آمادگی ہوتی ہے. ایک بندہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی اپنی ڈیسٹنی کا جو ہے اختیار رکھتا ہوں، میں ہی جو ہے اپنی تقدیر لکھتا ہوں، تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بندہ عمل پر کتنا مضبوط ہوگا. وہ تو ہر جو ہے معاملہ اس کو اچھے طریقے سے سر انجام دے گا. لیکن اس کے نقصانات کیا ہیں اس فکر کے کہ اس سے انسان کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے، کوئی اور نہیں ہے جو ہے میرے اوپر اختیار رکھنے والا. اور دہریت کی طرح ہوتا ہے. تو حتمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے جو نظریہ رکھنے والے لوگ ہیں وہ خدا کا تو انکار کرتے ہیں. دہریت تو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور دوسرا جو اس کا نقصان یہ ہے کہ نقصان اگر ہو جائے، کیونکہ انسان اپنے آپ کو بلیم کرتا ہے ہر معاملے میں، تو اگر کوئی چھوٹا موٹا نقصان بھی ہو گیا تو وہ انسان اپنے اوپر بلیم کرتا ہے. اور کوئی کام اگر وہ نہیں کر پا رہا ہوتا، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے اندر ڈپریشن ہو جاتا ہے اس کو، اور اس کی بڑی مشکل زندگی گزرتی ہے. تو یہ اس کے نقصانات ہیں. لیکن فائدہ کیا ہے اس کا کہ ایسا شخص جو کہ قدریہ سوچ رکھے گا، آپ دیکھیں گے عمل پہ بہت پختہ ہوگا. یہی حال ان قوموں کا بھی ہے، ان تہذیبوں کا بھی ہے جو قدریہ سوچ رکھتی ہیں کہ وہ عمل پر آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ آمادہ نظر آئیں گی اور دنیا کے اندر بہت کچھ وہ اچیو کریں گے. جیسے ویسٹرن تہذیب اگر آپ دیکھیں، وہ قدریہ سوچ رکھنے والی، اور اس لیے ان کے اندر وہ دہریت بھی ہے، اس لیے وہ خدا کو مانتے بھی نہیں ہیں. لیکن آپ دیکھیں دنیا میں جو کچھ وہ اچیو کر رہے ہیں وہ تو بہرحال سب کے سامنے ہے. اس کے برعکس جبریہ اگر کوئی سوچ اپنا لے گا تو اس کے بھی اپنے کچھ فوائد و نقصانات ہیں. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان میں عاجزی اور انکساری آتی ہے. جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا تو وہ عاجزی ہوگا اور کیا ہوگا. اور اس کے اندر دہریت سے کم حفاظت رہے گی. ایک شخص جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، تو ڈیفینیٹلی اللہ پر ایمان تو سلامت ہی رہے گا نا اس کا، ٹھیک ہے، اور اللہ پر ایمان کا جو ہے بچاؤ ہوگا. لیکن اور دوسرا فائدہ کیا ہے اس کا کہ نقصان کی صورت میں بھی اسے اطمینان ہوگا. ایسا بندہ بڑا ہی مطمئن زندگی گزارے گا، بہت ٹینشن فری ہوگا، اسے ڈپریشن نہیں ہوگا، اس طرح کی بہت سارے مسائل نہیں ہوں گے. لیکن اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ عمل سے دوری ہے. ایسی سوچ اپنا لے گا کوئی شخص تو عمل سے تو پھر وہ گیا، کیونکہ سب کچھ اللہ نے کرنا ہے، میں نے تو کچھ بھی نہیں کرنا، تو پھر کیا عمل کرے گا وہ. اس لیے جو قومیں اور جو تہذیبیں جبریہ سوچ اپنا لیتی ہیں پھر وہ محکوم قومیں بن جاتی ہیں. اس وقت اگر آپ امت مسلمہ کا حال دیکھیں تو آپ کو بڑا اچھے طریقے سے اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت امت مسلمہ کے اندر جو سوچ زیادہ رچی بسی ہے وہ جبریہ سوچ ہے. اللہ مالک ہے جی، بس ٹھیک، ہم نے کیا کرنا ہے. اس لیے اب ہم دیکھ لیں ہمارا حال، اب دیکھ لیں کیا ہے. ٹھیک ہے، دنیا میں ہم کچھ کرنے جوگے نہیں ہیں. تو ایسی سوچ جو اپنا لے گا اس کا بھی نہ دنیا میں کچھ پڑھنا، آخرت میں بھی ناکامی ہے، کیونکہ عمل ہر قسم کے عمل سے دوری ہے نا. عامل بندہ ہے ہی نہیں ہے، نہ دنیا کے لیے کچھ کرنے والا نہ آخرت کے لیے کچھ کرنے والا. تو یہ سوچ جو ہے ہمارے ہاں پوری طریقے سے رچی بسی ہے. تو بہرحال یہ اس کے فوائد اور نقصانات ہیں قدریہ سوچ کے اور پھر جبریہ سوچ کے. تو امید ہے یہ بات آپ کو کلیئر ہوگی کہ دونوں جو کانسیپٹس ہیں وہ ہے کیا اور ان کے فوائد و نقصانات کیا ہیں. اور یہ جو فرقے ہیں جیسا ہم نے بتایا کہ قرآن سے ہی دلائل پکڑتے، تو وہ ہم نے وہ آیات بھی کوٹ کی اور بہرحال وہ اس کے اوپر دلالت تو کرتی ہیں. تو یہ مسئلہ بڑا آپ کے سامنے آپ کھل گیا ہے کہ بڑا گمبھیر ہے. اب کیسے سیٹل کریں اسے؟ ٹھیک ہے، ہمارے پاس اختیار ہے یا نہیں ہے؟ آیا ہم مجبور محض ہیں یا ہم کامل قدرت رکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو انسان جب بھی ذاتی بات سوچتا ہے تو دونوں سوچوں میں سے ایک سوچ میں اسے جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہوپ فلی مسئلہ جو ہے آپ کے سامنے کھل گیا ہے.